اللہ 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 عبارت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، علماء کا ہر اس نام کے حرام ہونے کے اوپر اتفاق ہے جو عبد سے شروع کیا گیا ہو اور اس کے آگے غیر اللہ کا نام لگا ہوا ہو، جیسے عبد عمرو، عبد الکعبہ اور اس طرح کے نام۔ لیکن عبد المطلب اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں پہ اجماع نہیں ہے۔ تو دیگر میں اجماع، دیگر ناموں کے تعلق سے اجماع مستقل ہے، باقی اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ بعض علماء جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ بعض علماء عبد المطلب نام رکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، عبد المطلب نام رکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور جائز جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، صحیحین کا واقعہ ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے، اور اگر یہ نام شرک ہوتا عبد المطلب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب نہیں بولتے۔ تو اس استدلال کا جواب کیا دیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرد نسب بتا رہے تھے، اپنا قدیم نسب ہے نا، اور ظاہر ہے آپ نام بدل نہیں سکتے تھے، پرانا نام تھا تو اس نام کو اسی طرح ادا کرنا پڑے گا۔ نام زندوں کا بدلا جاتا ہے، مردوں کا نام نہیں بدلا جاتا، جو آدمی زندہ ہوتا ہے اس کا نام بدلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کا نام محمد ہو، محمد بن عبد الرحیم بن عبد الخالق بن عبد النبی مثال کے طور پر، وہ اس کے پردادا کے بعد کسی کا نام ہو یا اس کے داداؤں میں سے کسی کا نام عبد النبی ہو، تو اگر وہ اس سے پوچھا جائے تمہارا نسب کیا ہے تو کہے گا میرا نام محمد، والد کا نام عبد الرحیم، دادا کا نام عبد الخالق، پردادا کا نام عبد النبی۔ کیا کرے گا؟ اس کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے۔ تو نسب کی حکایت بیان کرنا، نسب کو بیان کرنا جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بیان کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے، یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عبد المطلب نام رکھنا جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر عبد المطلب نام رکھنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام عبد مناف بھی ہے، عبد مناف بھی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نام رکھنا جائز ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ عبد مناف نام رکھنا جائز ہے۔ تو صرف عبد المطلب کو کیوں مستثنا کرتے ہیں، ہے نا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو آپ نے کیا کہا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگو، انقذوا انفسکم من النار، جہنم سے اپنے چھٹکارے کا سامان تم تیار کر لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اگر تمہارے اعمال درست نہیں ہیں تو تم اگر یہ سوچو گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں تو میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو آپ نے عبد مناف کا بھی تذکرہ کیا، تو تم لوگ کیوں نہیں کہتے ہو کہ عبد مناف نام رکھنا جائز ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو جیسے عبد المناف نام رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عبد المطلب بھی نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ جو لوگ جائز کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے اور ان کے دلیل کے اوپر کس طرح سے علماء نے رد کیا ہے؟ ہاں جی، سمجھے لوگ اس کو؟ جی ہاں، دوسری دلیل جو لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نام رکھنا جائز ہے، وہ لوگ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے کسی کا نام تھا عبد المطلب ابن ربیعہ، اور یہ صحابی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نہیں بدلا، عبد المطلب سے ان کا نام نہیں بدلا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عبد المطلب نام رکھنے کو جائز کہتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیثیں روایت کی، باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد المطلب سے چینج نہیں کیا، بدلا نہیں۔ تو اب اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ علماء نے اس کے بھی کئی طرح سے جواب دیے ہیں۔ دیکھیے، کہا کہ ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، بلکہ ان کا نام المطلب تھا۔ کیا نام تھا؟ المطلب، عبد المطلب نہیں تھا۔ اس وجہ سے کہ عبد المطلب یہ نام مشہور تھا تو لوگوں کے زبان کے اوپر یہ نام زبان زد ہو گیا، لوگ عبد المطلب کہنے لگے، لیکن ان کا اصل نام جو تھا وہ مطلب تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نام ایسا نہیں تھا جو جانا گیا ہو کہ یہ نام برا ہے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں کیا ہو، کوئی نام ایسا نہیں تھا، ہے نا۔ اور اسی طرح ابن حجر کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا نام عبد المطلب تھا، اس میں نظر ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں زبیر ابن بکار یہ قریش کے نسب نامے کے حافظ ہیں، اور قریش کا نسب نامہ اور ان کے احوال کو یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ ہماری آواز جی آ رہی ہے جی جی ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے کسی کا نام عبد المطلب تھا، ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، جن کو لوگ عبد المطلب کے نام سے مشہور کرتے ہیں ان کا نام دراصل عبد المطلب نہیں تھا، بلکہ ان کا نام مطلب تھا۔ چونکہ نام عبد المطلب یہ شہرت پایا ہوا تھا، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کیا۔ دراصل ان کا نام عبد المطلب نہیں بلکہ المطلب تھا۔ تو اتنی باتوں سے ان حضرات کی دلیل وغیرہ کو جان لینے کے بعد ہم لوگ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنا نام عبد المطلب رکھتا ہے تو یہ نام رکھنا جائز اور درست نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس نام کو رکھنا حرام قرار دیتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے کہ عبد المطلب نام رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل عام نصوص ہے، جو نصوص کا تذکرہ ہوا جس میں غیر اللہ کے نام کے آگے عبد لگا کر کے رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ہم نے یہ آپ کو بتلایا تھا کہ بعض لوگ متأخرین میں سے اس تعلق سے انہوں نے فتویٰ بھی صادر کیا ہے کہ عبد النبی اور اسی طریقے سے عبد السید اور اس طرح کے ناموں کو رکھنا جائز ہے۔ کچھ لوگ جو نئے زمانے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا نام عبد النبی رکھے یا عبد السید رکھے تو اس کا نام رکھنا جائز ہوگا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی بھی دلیل ہے، کہتے ہیں پہلی چیز جو ان کا جو حجت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور عبد المطلب کے اوپر وہ بقیہ ناموں کو قیاس کرتے ہیں۔ بقیہ نام جب کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب نام رکھنا جائز ہے تو اس کے علاوہ جتنے نام ہیں عبد النبی رکھنا بھی جائز ہے، عبد الولی بھی رکھنا جائز ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور جبکہ ہم اس دلیل کا رد کر چکے اوپر ہی میں، اس دلیل کے اندر کوئی حیثیت، اس دلیل کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کا جو تذکرہ کیا وہ نام کے جواز کے لیے نہیں کیا بلکہ نسب کو بتانے کے لیے کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا تو کیا کرتے؟ وہ اس کو بدل تو نہیں سکتے تھے یا اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے، اور خاص کر کے جب ان کا انتقال ہو گیا تھا
وہ موجود نہیں تھے، تو یہ قیاس کرنا عبد المطلب کے اوپر دوسرے ناموں کا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. اور جب اصل ہی اس کی صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر قیاس کرنا کیسے درست اور جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ لوگ دوسری دلیل دیتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے ایک چچا کا نام عبد المطلب تھا. جو دلیل عبد المطلب نام رکھنے والوں نے جواز کا جو دیا ہے یہ بھی وہی دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو قریش کے نسب کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا تھے ان تمام چچاؤں میں کسی کا نام بھی عبد المطلب نہیں تھا. کسی کا نام بھی عبد المطلب نہیں تھا، بلکہ المطلب نام تھا. عبد المطلب کی شہرت تھی تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کیا. اسی طرح سے تیسری دلیل ان کی یہ ہے، کہتے ہیں عبد کا مختلف معنی ہے. عبد کبھی کبھی غلامی کے معنی میں آتا ہے، جیسے فلان عبد فلان، فلاں فلاں کا غلام ہے. اسی طرح سے کبھی خدمت کے خادم کے معنی میں آتا ہے، کبھی دیکھ ریکھ کرنے والا کے کیئر ٹیکر جس کو کہتے ہیں اس کے معنی میں آتا ہے. اسی طریقے سے کبھی یہ عبودیت شرعیہ کے لیے آتا ہے، لیکن عبودیت شرعیہ کے لیے عبد کو کے ساتھ خضوع، محبت اور تعظیم ان تینوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں عبد سے یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اگر جب بھی کوئی آدمی عبد فلاں کہتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ فلاں فلاں کا بندہ ہے اور عبودیت شرعیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ذہن کے اندر یہی بات سب سے پہلے گردش کرتی ہے. تو ایسی صورت میں جو بات جلدی سمجھ میں آنے والی ہو اس کو ترک کر کے احتمال ضعیف کی طرف اور احتمال بعید کی طرف جانا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. اور اس نام کی حرمت، یعنی عبد فلاں اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھنے کی حرمت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کسی غیر اللہ کے نام سے آپ نام رکھ رہے ہیں اور اس کی عبادت کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر اپنا نام عبد النبی رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی ترویج اور ارشاد کے لیے دنیا میں آئے تھے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آپ کی طرف نسبت کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے شرک کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہیں. اور اسی طرح سے ولیوں کی پرستش ہوتی ہے. تو کوئی آدمی اگر اپنا نام عبد الولی رکھے تو یہ زیادہ کیا ہے، یہ زیادہ حرمت میں بڑھا ہوا ہے. اس لیے اس طرح کے ناموں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. چلیں. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب آدم و حوا علیہ السلام آپس میں ملے تو حوا حاملہ ہوئیں. ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا، تم میری بات مانو ورنہ میں اس کے سر پر 12 سینگا کے 2 سینگ بنا دوں گا جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسی باتیں کر کے انہیں خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا. چنانچہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا. حوا دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ پھر مردہ پیدا ہوا. پھر جب حوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا. ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا، یعنی جعل له شرکاء فیما آتاہما کا معنی ہے ابن حاتم. جی، تو اس سے واضح ہوا یہ اثر جو ہے نا جی،
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت کئی ایک طرق سے آئی ہے، اگر تمام طرق کو اکٹھا اور جمع کر دیا جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال لیکن اگر انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ ترجمہ پڑھا جا چکا، اب اس میں کوئی خاص بات سمجھانے کی تو ہے نہیں، آپ لوگ الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، آگے کی بات پڑھیے۔ ابن ابی حاتم ہی نے اسے بسند صحیح حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے بیان کیا۔ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم و حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ نیز ابن ابی حاتم ہی نے بسند صحیح مجاہد رحمہ اللہ سے لئن آتینا صالحا کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ آدم اور حوا کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔ حضرت حسن بصری اور سعید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی اس قسم کے اقوال مروی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن قتادہ قال شرکاء فی طاعته ولم یکن فی عبادته، یہی بات جس کو ہم نے مقدمے کے اندر بیان کیا تھا۔ وَلَهُ سے مراد ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ حضرت قتادہ سے۔ قتادہ تابعی ہیں اور بڑے مفسر ہیں، ہے نا۔ کہتے ہیں قال شرکاء فی طاعته فی التسمیہ، یعنی ان لوگوں نے شیطان کو جو شریک بنایا وہ صرف اطاعت میں بنایا، عبادت میں نہیں بنایا۔ ولم یکن فی عبادتہ، عبادت میں نہیں بنایا۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرکن فی الطاعہ ہے۔ ان ھذا شرکن فی الطاعۃ والتسمیۃ ولیس شرکا فی الطاعۃ والاحکام ولا شرکا فی العبادہ، یہ شرک عبادت میں نہیں ہے بلکہ اطاعت کے اندر ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں جی کہ ان لوگوں نے ابلیس کی اطاعت کی جب ابلیس نے ان کو حکم دیا، ہے نا۔ ابلیس نے ان کو حکم دیا، کیا کہا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ تو ان لوگوں نے ابلیس کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ رب العالمین کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ابلیس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، یہاں یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ ابلیس کی ان لوگوں نے اطاعت کی جبکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ تم ابلیس کی اطاعت کبھی بھی مت کرنا۔ اور ان لوگوں نے اپنے بچے کا نام کیا رکھ دیا؟ عبد الحارث رکھ دیا، اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا، جیسا کہ جنت میں ابلیس کے اطاعت کا مرتکب ہوئے تھے، ابلیس کی بات کو مان لیا تھا، اسی طریقے سے دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کی بات کو مان لیا ان لوگوں نے۔ اس کو شرکن فی العبادہ نہیں بلکہ شرکن فی الطاعہ کہیں گے، شرکن فی الطاعہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے اب اس کی ایک مثال آپ لے لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری دے کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری واجب ہے علماء کے نزدیک۔ اب اگر کسی کا گارجین یہ کہیں کہ نہیں تم مسجد نہیں جاؤ بلکہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھ لو، اور وہ اپنے گارجین کی بات مان لے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ گارجین اللہ کے ساتھ اپنے باپ کو شریک کرنے والا ہے؟ ہاں بولیے جی، نہیں سر۔ نہیں کہیں گے۔ صرف مجرد اطاعت میں یہی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا کہ انہوں نے، اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا عبادت کرنے، اطاعت کرنے کے لیے ابلیس کی، اور ان لوگوں نے ابلیس کی بات مان لی اور اپنے بیٹے کا نام ان لوگوں نے عبد الحارث رکھ دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الفاظ کے اندر، ہے نا، الفاظ کے اندر شرک نہیں ہوتا بلکہ معصیت، اور یہ معصیت اور گناہ ہے جو ہمارے دین کے اندر رائج ہے، دین کے اندر رائج ہے۔ لیکن کوئی آدمی اب اس کی حرمت جاننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اگر اپنا نام عبد النبی رکھتا ہے یا عبد الولی رکھتا ہے یا کچھ اور رکھتا ہے تو اس طرح سے اب یہ
معاملہ شرک اکبر کے درجے کو پہنچے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُ بِسَنَدٍ صحیح، اسی ابن ابی حاتم میں صحیح سند کے ساتھ علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے فی قولہ، اللہ رب العالمین کی اس قول میں لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر اللہ رب العالمین نے صحیح سالم بچہ اگر ہم کو عنایت کیا، قال کہتے ہیں اشفقا اللہ یکون انسانا، وہ لوگ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ انسان بھی نہ ہو، ہے نا۔ اس کو ذکر کیا ہے، اس کے معنی کو حسن نے، سعید نے یعنی حسن بصری نے، سعید ابن مسیب نے اور دوسرے لوگوں نے اور کئی ایک معنی ہے لئن آتیتنا صالحا، یعنی ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ وہ بچہ انسان نہ ہوگا، ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ بچہ زندہ نہیں ہوگا۔ بعض سلف نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ بچہ صحیح سالم نہیں ہوگا۔ مہم اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ خوف کھائے، ڈر گئے، ابلیس کے چنگل میں آ گئے اور انہوں نے ابلیس کی اطاعت کی اور اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ چلیے مسائل۔ ایک، ہر وہ نام جس میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو حرام ہے۔ ہر وہ نام جس میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو حرام ہے، سوائے عبد المطلب کے، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، عبد المطلب نام رکھنا بھی حرام ہے۔ چلیے، شیخ ان کا نام شیبہ تھا نا؟ اصل نام شیبہ تھا۔ جی وہ عبد المطلب ان کے دادا تھے، تو جب آئے مدینہ تو لوگ کہے کہ مکہ تو یہ اس کا غلام ہے، اس لیے عبد المطلب نام رکھ دیے تھے نا۔ جی دو، سورہ اعراف کی آیت 190 کی تفسیر جس میں شرکیہ ناموں سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ گزر چکی ہے آپ کے سامنے۔ چلیں، تین، قصہ مذکورہ میں جس شرک کا ذکر ہے وہ صرف نام رکھنے کی حد تک تھا، حقیقی شرک نہ تھا۔ بالکل، وہ توحید کے منافی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب تھا، اللہ کے ادب کے خلاف تھا، ہے نا، اور ہماری ملت کے اندر ایسا کرنا حرام ہے۔ ہم اس کی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے جب انہوں نے یہ نام رکھا۔ چلیے، چار، کسی کے ہاں صحیح اور تندرست بیٹی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، کہا کہ اگر بیٹا یا بیٹی کچھ بھی ہو، صحیح اور تندرست ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین اس سے آزمائش سے بچتے ہیں، اور اولاد کا اس طرح سے پیدا ہونا یہ والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ چلیں، پانچ، اسلاف امت شرک فی الطاعہ اور شرک فی العبادہ میں فرق کرتے تھے۔ بالکل، دونوں کا فرق آپ کو واضح ہے، مثال کے ذریعے سے ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے اسما جن کو یا وہ نام جن کو تعبید کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے، یعنی عبداللہ یا عبد الرحمن، اس کی 3 قسمیں ہیں جی، ہے نا۔ تعبید کے ذریعے سے نام رکھنے کی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے، وقت چونکہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے؟ بس آمین۔ چلیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ